اور I'm not going to do it. Why should I do it? You want to. یہ آپ کو مبارک ہو. اچھا تھینک یو. یس Just not different. میں تھوکتی بھی نہیں اس پہ. میں نہ نو آپ نہیں بننا چاہتی نا. نہیں میں نہیں بننا چاہتی. آپ بنے تھی نا, آپ لوگ ہی تھی ہیں. آپ ہی سنبھالیں ان کو, کیونکہ میں تو کچھ کرتی نہیں تھی نا. آپ رکھے لعنت بھیجتی ہوں میں سونے پہ. جیسے میری ماں کے بارے میں بکواس میں سنتی ہوں. آپ کی ماں کے بارے ان کا مطلب یہ نہیں ہے. مطلب نہیں تھا آپ کا, مطلب آپ لوگ بنا رہے ہیں. ہماری خالہ ہے وہ. کوئی نہیں خالہ وہ آپ کی, کوئی نہیں وہ خالہ آپ کی. جس طرح آپ نے ان کے بارے میں بولا ماڑا پتر پٹ نہیں آتا, یہ کوئی نہیں وہ خالہ کسی کی. کیونکہ عرفان کیوں چینج ہو گیا بتاؤ نا. کیوں چینج ہو گیا ہے؟ کیونکہ اس کو نظر آتا ہے اس کی بیوی کے ساتھ بھی جو ہوتا ہے اندر نہیں وہ. یا ہم مارتے ہیں کتے آپ کو, ہم مارتے ہیں, امی تکلیف دیتی ہے آپ کو. دیتی ہے تکلیف, دیتی ہے, کیوں نہیں دیتی. ٹھیک ہے اماں, ٹھیک ہے تکلیف دے. یہ ان کا یہی نیت تھی نا, ان کی شروع سے تکلیف ہی سونے کی. جسے رکھے میں تھوکتی بھی نہیں تھی. آپ سوچ رہے جو سمجھ رہا ہے کوئی بات نہیں. تھوکتی بھی نہیں. ٹھیک ہے جو بھی سمجھنا ہے ٹھیک ہے, جو بھی سمجھنا ہے. اب اپنی بیٹیوں کو دینا, قبر میں لے جائیں گے. میں قبر سے تو قبر میں آپ جائیں گی. قبر میں جاؤں گی انشاءاللہ. ہر ایک میں جانا. جو اپنی ماں کو خوش نہ رکھے وہ قبر میں جاتے ہیں آپ اور اپنا ہسبینڈ. وہ میری ماں نہیں ہے نا, ان کا کوئی میرے پہ فرض ہے. پھر بھی میں نے بہت کیا ان کے لیے. کیا ہے تھوکتی ہوں میں آپ کے اس سونے پہ. بہت کیا آپ نے. دیکھا ہے تو میں نے بھی دیکھا ہے. آپ اتنی بے انصاف ہیں. دیکھو نا کس طرح وہ آپ کی زبان چلتی ہے. آپ کی, کیونکہ آپ لوگ بکواس کرتے ہیں تو میری زبان چلتی ہے. کیوں؟ میری امی کے پیسے ہیں. امی کے پیسے ہیں تو سنبھال کے لے جاؤ اپنے گھر. امی کے پیسے جب رسپیکٹ نہیں کرتی نا, مجھے لعنت بھیجتی ہوں میں اس سونے پہ. رسپیکٹ آپ لوگ بڑی کرتے ہیں. السلام علیکم دوستو. ابھی آپ نے ایک ویڈیو دیکھا جس میں ایک لڑکی سے سونے کے کنگن جو ہے نا اس کے سسرال والے اتار رہے ہوتے ہیں. یہ ماجرا کیا ہے؟ آج کل جو ہے نا یہ حالات بہت زیادہ خراب چل رہے ہیں. آپ نے ہمیشہ اخباروں میں دیکھا ہوگا, اپنے دوستوں سے سنا ہوگا کہ فلانے گھر میں جو ہے نا ساس اور بہو کی لڑائی ہو گئی, اور اسی طرح بہو جو ہے نا اس کو گھر سے نکال دیا گیا اور اس کے ساتھ ظلم وغیرہ. سب سے پہلے آپ اس بات کو جانیے کہ اسلام میں ساس اور بہو اس کا تعلق کیا ہے. دیکھو, بہو اس کو بولتے ہیں جب آپ اپنے بیٹے کے لیے ایک دلہن لے آئے تو بہو کی اپنے ساس کے اوپر خدمت کرنا, اپنی ساس کی خدمت کرنا, اسی طرح اپنے سسر کی خدمت کرنا, یہ اس پر فرض نہیں ہے. آپ کسی بھی عالم دین سے پوچھ لے, کہیں بھی آپ تحقیق کر لے, تو بہو پر بالکل بھی یہ لازم نہیں کہ وہ اپنے سسر یا اپنے ساس کی جو ہے نا خدمت کرے. اس کو صرف اپنے شوہر سنبھالنا, اپنے شوہر کی خدمت کرنا, اس کے گھر کی رکھوالی کرنا, اس کی جو اولاد ہے ان کی پرورش کرنا, یہ جو ہے نا اس پر فرض ہے. اب اگر بہو اپنے سسر کی اور اپنے ساس کی جو ہے نا خدمت کرتی ہے, ان کی جو ہے نا قدر کرتی ہے, تو یہ اس کا بڑا پن, اور آپ سمجھے کہ اس فرفتنے دور میں جو ہے نا یہ اس کو آپ بہتر اور بہت بڑا تحفہ سمجھ لینا چاہیے آپ کو. اگر آپ اپنے سسر اور شوہر کی جو ہے نا بہو اگر اپنے سسر اور شوہر کی اس کی نافرمانی کرے اور ان کے جو ہے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرے, تو پھر شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو سمجھائیں. لیکن اگر وہ جو ہے نا نافرمانی بھی نہیں کرتی, ان کو تکلیف بھی نہیں دیتی, لیکن اس کے برعکس اگر اس کے سسر اور ساس اور اس کی جو نند ہے وہ اگر باتیں بناتے ہو کہ آپ کی بیوی نے اس طرح کیا اور ہمارے بھائی کو جو ہے نا چھین لیا وغیرہ, تو پھر آپ کو اپنے گھر کی طرف دیکھنا چاہیے, ان کو سمجھانا چاہیے. دیکھو, ہر ایک چیز میں اگر اعتدال ہوگا, برابری ہوگی, تو ہی سب کچھ ٹھیک ہوگا. لیکن اگر اعتدال بیچ سے نکل جائے تو پھر یہ حالات بہت ہی خراب ہو جاتے ہیں. شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنی حد میں رکھے, اپنی بہن بھائیوں کو, اپنی ماں باپ کو, اس کو بھی اپنی حد میں رکھے. جب دونوں اپنی اپنی حدود میں رہے گی تو پھر یہ ماحول بہت خوشگوار ہوگا. لیکن اگر آپ حد سے زیادہ اپنی بیوی کی طرفداری کریں گے تو آپ اپنے والدین کی نافرمان بن جائیں گی, اور اگر حد سے زیادہ اپنے ماں کی فرما بردار بن جائے گی, اپنے ماں باپ کی, تو پھر اپنی بیوی کا حق آپ سے رہ جائے گا. تو سب کے اپنے اپنے حقوق برابر ہونے چاہیے. آپ کو جان لینا چاہیے آپ کی بیوی کے حقوق کیا ہے اور اسی طرح آپ کے ماں باپ کے حقوق کیا ہے. جب یہ آپ جان پائیں گے تب ہی آپ کے جو رشتے ازدواج ہے, آپ کی جو زندگی ہے, وہ بہت خوبصورت طریقے سے گزرے گی. تو جو حالات چل رہے ہیں, جس طرح ویڈیو میں آپ نے دیکھا, یہ سونے کے کنگن, یہ جہیز,
یہ سارے کچھ جو لعنت ہے نا، ان فضول قسم رسم و رواج نے ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا۔ جہیز سے نفرت، جہیز کے رواج کو بند کیا جائے، اسی طرح سونے کا جو رواج ہے اس کو بھی بند کر دیا جائے۔ آج کل جو مہنگائی کے جو حالات چل رہے ہیں اور اس میں بہت سارے جو لوگوں کی شادی رکی ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے کہ یار لوگ کیا کہیں گے، میں نے سونا بھی نہیں کیا، اور اسی طرح وہ تو یہ فضول رسم و رواج جب تک ختم نہیں ہوں گے ہمارا معاشرہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو کو پسند آئے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔